اللہ نے اپنا دین غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اور دین کبھی مغلوب ہوا بھی نہیں ہے۔ مغلوب مسلمان ہوتے ہیں اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ دین مغلوب ہو گیا ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ اس قانون کے سبب بعض اوقات مسلمانوں کو عروج دیتا ہے اور بعض اوقات زوال آ جاتا ہے، لیکن دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسلمان جب دین کو چھوڑتا ہے تو وہ مغلوب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو نافذ کریں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین کو ہم نافذ کریں گے تو ہم غالب ہو جائیں گے، یا ہمارا جو کوئی بھی عمل ہوگا انفرادی اجتماعی وہ دین کے لیے تقویت کا باعث ہوگا۔ یہ سوچ ہماری الٹ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا دین مسلمانوں کو تقویت دیتا ہے، اللہ کا دین مسلمانوں کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ مسلمان جب دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور مسلمان جب دین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ لہذا اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اگر قائم نہیں کرنا تو دین کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد عربی پیغمبر آخر زمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، یہ بطور مثال 5 جو اولو العزم رسول ہیں ان کا ذکر کیا ہے، وگرنہ سارے نبی اس لیے آئے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم دین کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو فلا غالب لکم، تم کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر دنیا کائنات میں تم پھرتے رہو، کبھی تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر ایمان ہے تو پھر تمہیں توکل اور بھروسہ اللہ پر کرنا پڑے گا۔ لہذا میں اور آپ، ہم سب مسلمان، چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ محکوم ہو، یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ دین نافذ کرنا، دین قائم کرنا صرف حکمرانوں کا کام ہے یا با اختیار طبقے کا کام ہے۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اسلام نام ہی دین کو قائم کرنے کا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، اسلام اپنے اس غالب حیثیت میں قائم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةً، اور جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس بالتي تلیہا، اور لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں۔ اب اسلام ٹوٹتا چلا جائے گا، اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ اسلام تو ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اللہ کا دین وہ تو مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کی کڑیاں ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ جب لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے تو اسلام تو اپنی غالب حیثیت میں وہیں پہ ہے۔ مسلمانوں نے اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر پیچھے اسلام باقی نہیں رہا، تو ان کا غلبہ بھی باقی نہیں رہے گا، وہ مغلوبیت کے عالم میں چلے جائیں۔ دین غلبے کا نام ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔